اور کہنے لگا کہ امام صاحب میں آئندہ جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں آؤں گا، نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ امام صاحب حیران ہو گئے، بھائی تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آؤ گے، مسجد میں کیوں نہیں آؤ گے، وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس لیے آتا ہوں کہ یہاں آ کے میرے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، لیکن یہاں میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں 2 بندے ادھر بیٹھے ہیں، 3 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے تو کوئی یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں سنی، آخرت کی بات ہو رہی ہو، جنت کی بات ہو رہی ہو، خوف خدا کی بات ہو رہی ہو، بس جو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں کیونکہ اجتماع ہو گیا نا، سارا محلہ جب جمع ہو گیا، اب پھر فلاں سب کی رپورٹ وہ یہیں ملے گی، اور کہاں ملے گی، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں یہ فلاں یہ۔ تو اس نے کہا کہ بس میں تو مسجد میں آتا ہی اس لیے تھا، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے بڑا عجیب اس کو کیا کہتے ہیں نسخہ بتایا، فرمایا کہ تم ایک کام کرو، ایک موقع مجھے دے دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ محسوس نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، یہ تمہارا علاج ہے، علاج کے طور پہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، باقی خدا نہ خواستہ میں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا کرو کہ ایک نماز پہ آ جانا کسی اور وقت، جب سب لوگ بیٹھے ہوں مسجد میں، تم آ جانا، میں تمہیں ایک کام کہوں گا۔ وہ آ گیا تو بھرا ہوا کیا کہتے ہیں دودھ کا پیالہ اس کو دیا، اور اس سے کہا کہ یہ بھرا ہوا ہے پیالہ، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا نا، پیچھے ایک خادم بھی کر دیا، یہ تمہیں ڈنڈے سے مارے گا۔ اور مسجد کے ایک کونے سے، بڑی مسجد تھی، کہا کہ یہ پیالہ لے کے دوسرے کونے تک فلاں شخص سے ان کو جا کے دے کے آ جاؤ۔ وہ بیچارہ جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا، اب نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر دیکھ رہے، نہ کیوں، اس لیے کہ اس کی ساری توجہ کس طرف ہے، دودھ کے پیالے کی طرف، کہ یہاں سے اگر ایک قطرہ نیچے گرا نا، بس پھر تو خیر نہیں ہے، پھر خیر نہیں۔ وہاں جب پہنچا دودھ دیا، بعد میں امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب تم گئے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کیا باتیں کر رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بس مجھے تو یہی فکر تھی کہ یہ دودھ کا اگر قطرہ نیچے گر گیا تو مجھے تو لگے گا، پھر میں تو اس فکر میں تھا۔ یہ مثال دے کے ان کو یہ سمجھایا، کہا کہ دیکھو تم بھی مسجد میں آؤ تو تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ اللہ کی طرف لگاؤ، یہ مت دیکھو دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اور ماحول ہم ہی بناتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں بناتا، ہمارے علاوہ تو کوئی اور نہیں بنائے گا۔ آج اگر ایک آدمی یہ طے کر لے، ایک آدمی طے کر لے، ایک سے پھر دوسرا ہوگا، 2 سے 11 ہوں گے، کرتے 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 ایک ماحول بن جائے گا، پھر مسجد کا وہ ماحول ہوگا کہ آدمی کا دل لگے گا عبادت کا، اللہ کی طرف خشوع خضوع کا۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نور میں کیا فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہی بلند ہو۔